مجھے معافی کا پروانہ جاری فرمائیں گے، میں بھائی ارشد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس دولے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنی خوشیوں کی شام حضور کے نام کر دی ہے، سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے۔ اللہ پاک اس کی آنے والی زندگی کے اندر اپنے کرم کا نزول فرمائے، اپنے فضل کا نزول فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، پیر صاحب نے واپس جانا ہے، چونکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں تے کدھرے کدھرے لاڈلے مریدین جڑے ہونے انہوں نے مننیاں بھی پینیاں تے چونکہ انہاں دنوں چونکہ پیر صاحب نے بہت زیادہ مصروفیت ہے تے آپ واپس جانا ہے تے آپ نے مہربانی، آپ کا شکریہ۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں چند لمحے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواؤں گا، میں نے بھی ایک دوسری جگہ پہ جانا ہے، چند لمحے آپ سب نے مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ میرے مالک کی اتنی مہربانیاں ہیں، ہماری نسلیں ساری زندگی سجدہ شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتی۔ 12 اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرضیاں پیش کی، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ہم نے مانگا بھی نہیں، بن مانگے ہمیں اللہ نے امت مصطفیٰ میں سے پیدا کر دیا۔ یہ اس کا فضل ہے۔ آج شادی کیا ہے بھائی، میں کہتا ہوں ساری زندگی ہم شکرانے کی محفل سجائیں تو تب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے، بخت ہے اس میرے عزیز کا کہ جس کے گھر میں آج حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ چند لمحے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری معروضات کو سننا ہے، پھر میں حضور کی بارگاہ میں چند لمحوں کے لیے اپنی حاضری پیش کر کے پھر میں اجازت لوں گا۔ سگا بیٹا، اپنا پتر باپ کے مر جانے کے بعد اپنی سگی ماں کے سر کے اوپر چادر ڈال کے یہ کہتا تھا، تو میری ماں نہیں لگتی، تو میری بیوی ہے۔ یہ سگی ماں کا حال تھا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، اچھے آگے چھوڑو۔ اے تے جڑے اگلے آئے ہوئے لاہورا، اے چنڈے لالا، انہیں تے آخری ضرورت نہیں، جڑے تس پیچھے پریشان کیتے بیٹھے ہو، خدا لے ہو بندے ہو، ان کوئی سڑا ایم پی اے میں نے اشنا تسانیاں سیٹیاں تے گولے اللہ جللہ پار کشمیر علیہ سنونا۔ سبحان اللہ آخو، وہ اچھے بولو، زور لائی آخو سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ میری باروسات کو سننا ہے۔ سگا بیٹا شرع بازار لے جا کر اپنی سگی ماں کا سودا کرتا تھا اور بازار والوں سے کہتا تھا کہ میں اپنی ماں بیچنے آیا ہوں۔ یہ حال تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا نے آ کے ماں کی عزت بتائی۔ میرے آقا نے فرمایا ماں سودے کے قابل نہیں ہے، میرے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ میں ایک حدیث ایک بات کے ساتھ ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کے 2 صحابی ہیں، آپس میں کلام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، او کالی رنگ والی ماں کے بیٹے، یہ انہوں نے ان کو تانا دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول آئے، آپ کی عریضہ پیش کیا، حضور میری ماں کا تانا دیا کہ آج میرے اس پیر بھائی نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تانا دیا ہے؟ حضور میں نے حقیقت بیان کی ہے، اس کی ماں کا رنگ کالا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو سوچو کہ جب ابوا کے مقام پہ میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو امت مصطفیٰ کے لیے جو ماں مجھے لے کر تمہارے پاس آئی اس ماں کی رنگت بھی کالی تھی۔ ماں کو رنگت کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا، رب نے ماں کے قدموں کے نیچے جنتوں کو رکھ دیا۔ شرع بازار سگا بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتا اور پھر سگا بھائی اپنی سگی بہن کو لے جا کر بازار کے اندر سودا کرتا اور کہتا بھائی بہن کو بیچنے کے لیے آیا ہے، جس نے بہن کا سودا کرنا ہو تو میرے ساتھ آ کے کر لے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ اتنی بے حسی بندے کو نہیں ہونی چاہیے
اور اتنا بھی ناشکرا انسان، عزتیں، شان، مقام، مرتبہ سب کچھ دیا۔ میرے آقا نے دنیا میں تشریف لا کے حضور نے فرمایا بہنیں سودے کے قابل نہیں ہے۔ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی بہن کو طلاق ہو جائے وہ گھر آئے اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اسے تانا نہ دے۔ بس وہ سڑے علاقے نہ رسم و رواج بھی آ کہ اگر کسی نکی کی طلاق ہوئی اچھا دوا کہنا چاہے اس کی آنے لوگ کے اور نہ جی تڑے کم ہی آئی ہے جی ایسے تو چنگی ہوئے آتے اتھے ہی رہے آ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو تانا نہ دے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی پرورش کرے۔ حضور نے فرمایا اتنا کام تم کر دینا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اللہ سے میں اسے جنت کا محل لے کے عطا فرماؤں گا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس میں صفے ماتم بیتتی تھی اور لوگ غمزدہ ہوتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو اسے جا کے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور میں نے وہ قبرستان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے جہاں پہ جاہل لوگ جا کے اس قبرستان کے اندر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، انہیں پال پوس کے انہیں بڑا کرے، ان کی شادی کروائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی دو جڑی ہوئی انگلیاں ہیں۔ اللہ پاک کائنات میں سب سے زیادہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی آئے۔ جس بیٹی کو زندہ دفنایا جاتا تھا اس کو جان ملی حضور کے صدقے، اور جس روز حضور کا میلاد ہوا حضور دنیا میں تشریف لائے۔ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، سادہ سا معنی ہے پیدا ہونا۔ جس روز حضور دنیا میں تشریف لائے کسی گھر میں رب نے بیٹی کی پیدائش ہی نہیں کی۔ فرمایا آج کسی گھر میں ایک آنکھ میں بھی آنسو نہیں آنا چاہیے، جاؤ سارے زمانے والوں کو آمد مصطفیٰ کی خوشی میں بیٹے عطا فرماؤ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوا تو بیٹی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں شارحین حدیث نے بحث کی ہے کہ کیا وجہ تھی، کیا بیٹی کی عصمت کم ہو گئی، اس کی عزت کم ہو گئی؟ فرمایا نہ، آج میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، آج کسی کے گلے پہ ہاتھ نہیں جانا چاہیے اور کسی کی سانس نہیں رکنی چاہیے۔ میں آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جن بیٹیوں کے گلے دبائے جاتے تھے آج میرے محبوب کی آمد کا دن ہے، آج کسی کی جان جائے نہ بلکہ ہر کسی کو جان ملے، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ حضور کی وجہ سے کرم ہوا۔ اے جڑے بڑھے بڑھے باوے چٹیاں داڑھی والے تسا کوئی نہ سا پوچھنا آئی تسا تسبیحاں چاہیے ہوئی ہو، ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں تے جس گلا تس اگے ٹرنے ہو جتھے تس پہنچو تسا کی لوگ گڈی جا دینے، سیٹر بٹھانے، تسا کھٹر بٹھانے، ایپ یہ بھائی رہنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، برادری کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے آقا جب تک تشریف نہیں لائے تھے جس گھر میں باپ اور ماں بوڑھے ہوتے تھے انہیں ایکسپائر سمجھ کے زمانہ جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑتا تھا کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ آج بھی جنہوں نے حضور کو نہیں مانا جاؤ آؤٹ کنٹریز کے اندر دیکھو، آج بھی وہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور اپنا سگا پتر اپنی ماں اور باپ کو جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کے ہاتھوں کو جا کے چوما کرو، محبت کے ساتھ باپ کے ہاتھوں کو بوسا دو۔ صحابہ کرنے لگے آقا اگر باپ کے ہاتھوں کو بوسا دے تو ملے گا کیا؟ فرمایا اگر باپ راضی ہو گیا تو باپ کی رضا میں کائنات کے بادشاہ کی رضا ہے۔ باپ راضی تو خدا راضی۔ یہ وہ بندے کہ جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ ماں تمہارے خاندان کے لوگ اگر بیمار ہو جائیں بیمار کے پاس جاؤ، محبت کے جملے بولو، پیار کی گفتگو کرو اور اٹھنے لگو تو ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کر۔
حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے، رسم دنیا یہ ہے کہ آپ ہم سے آ کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو جی ابا بیمار ہے، پیر صاحب کو لوگ اشنے کہ دعا کرو جی اماں بیماری، ابا بیمار ہے، بہن بیماری، ہم آ کے یہاں پہ گزارشات پیش کرتے ہیں، لیکن حضور کی حدیث کہتی ہے بیمار کے پاس جا کے محبت کے جملے بول کے ان سے جب اٹھنے لگو تو ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے اگر بیمار کسی کے لیے دعا کرے گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا بیمار کے سب سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہوتی ہے جس سے بیمار راضی ہو کے اس کے حق میں دعا کر دی، جس سے بیمار کے حق میں دعا کر دی اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ اتنی تو تسبیح کمال نہیں کرتی جتنی بیماری تک کمال کرتی ہے میرے بھائی۔ بیمار آدمی بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، چلتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، کروٹ بدلتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، آنکھ کھولے تو کہے ہائے اللہ، آنکھ بند کرے تو کہے ہائے اللہ۔ اس کے ہر جملے کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ فرمایا جاؤ اس سے محبت کا کلام کرو اور جب وہ اٹھنے لگو تو اس سے دعا کرواؤ۔ اگر بیمار شخص تمہارے حق میں دعا کرے گا اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اتنی بے حسی انسان کو نہیں ہونی چاہیے کہ سال کے بعد ایک دن شکرانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نہ کہہ سکیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ اتنا تو بچوں کو بٹھاؤ، اتنا تو کرو، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کہو کہ ہمیں کلمہ ملا ہے، نماز ملی ہے، مولوی ہے، محقق ہے، محدث ہے، مفسر ہے، سب کچھ ہے حضور کی وجہ سے۔ کلمے سے حضور کا نام نکالو، تمہاری میری اوقات کیا ہے؟ تمہاری میری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری میری پہچان کیا ہے؟ ہم نمازی، حاجی، قاضی، مولوی، پیر سب کچھ صرف ایک جملے کی وجہ سے بن رہے ہیں، وہ جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ساری شانیں ہیں بابا، اگر حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر والے بنو، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہارے گھر میں کمی کسی چیز کی نہیں آنے دوں گا۔ یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، میں یہاں پہ حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ ایک نوالا روٹی کا کھائے اور روٹی کا نوالا کھا کے یہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، فرمایا اس کے گھر سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا۔ ایک نوالا کھائی تے آخو اللہ تیرا شکر آتے آٹا نہ مکنا، اور جن کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے ان کے شکرانے کی محفل سجاؤ تو کیا تمہیں کمی آئے گی؟ لالا سڑکل پیسے نہیں، سڑکل دولت نہیں آ ایک کتان میں تسا کی آگل نسانا کہ تسا کی پیسے لپسن، دولت لپسیا، گڑیاں لپسن، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جس کے سینے میں کالی کملی والے مصطفیٰ کریم ہوں گے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرتے وقت بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، اللہ مرتے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اگر حضور پاس ہوں تو پیچھے ہمیں چاہیے کیا میرے بھائی؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں چونکہ ایک آستانے کی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میں دل سے ان سے پیار کرتا ہوں، تو دو باتیں میں آستانے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بات توجہ سے سننی ہے۔ ایک دفعہ پاکستان کے ڈپو سے آٹا ختم ہوا تو پاکستان کی حکومت نے یہ صدا بلند کی جو دو کھاتا ہے ایک کھائے، جو ایک کھاتا ہے آدھی کھائے، اس لیے کہ پاکستان کے ڈپو سے آٹا ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ایک آستانے کی صدا بلند ہوئی جسے آستانہ علیہ گولڑا شریف کہتے ہیں۔ صدا بلند ہوئی اے عوام پاکستان آ جاؤ آ جاؤ، جس 10 کھانیوں تک کھائے 20 کھانیوں تک کھائے، کائنات سے آٹا ختم ہو سکتا ہے، گولڑے سے آٹا نہیں ختم ہو سکتا۔ کیوں؟ یہاں شکرانے کی محفلیں سجتی ہیں۔ تُس جڑے بیروٹھی آلے ہو اے قریب سڑے آستانہ علیہ بکوٹ شریف۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لنگر سے آٹا ختم ہو گیا تو جڑا لنگری ہے نا لنگری اس نے پیرا ہی آخر پیرو 8-10 بندے بیٹھے تو لنگر آٹا تنیا انہوں نے روٹی نہ کیا کر سا۔ پیر صاحب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تیرا کام نہیں ہے میرا کام۔ تو صاحب دیکھیا اسی کہ لکھاں لوگ آستانہ علیہ کالا شاکا کو روٹیاں کھانے، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ کوئی مسئلہ، نہ زکات، نہ پیسہ، نہ بیت المال، نہ دیکھو مولوی بیت المال بھی دیتا ہے نا، کوئی یاگل تنا نہ کرپشن کریے، اللہ جاننا اللہ ڈیوٹیاں نہیں ہوئی لوگاں نہیں۔ آؤ لنگر شریف کے لیے لے کے آؤ۔ اب سنو
اس نے کہا کہ حضرت آٹا نہیں ہے جی، آٹا ختم ہو گیا. انہاں آخیا یہ تڑا کم نہ یو مڑا کم. ایک سامنے بندہ ایک بیٹھا سا کاٹن نہ سوٹ لگا سے وہ جیوے چا 500 روپیہ کڈیا کڈی تے پیرا کیتا اس آخیا پیر صاحب اے لگ رہا تو یہ آٹا کی نہیں چھو. حضرت پیر فقیر اللہ بکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے ہمیں تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جڑا لانگری ہے سن پھر نہیں کرنا چاہیا پیرو اللہ قسم آٹا نیا جی چاہیے کہ نوس 500 روپیہ خدا نے وہ بدیو آٹا انسا. پیر جلال میں آ گئے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں یہ تیرا کام نہیں یہ میرا کام ہے. اے 2-1 منٹ گزرے نہ اورا ایک بابا اور اشنے میں کئی نہ آٹا چاہیا وا نال بھی دیسی کیے رکھیا وا تے نال یہ ٹری دے اشنے اچھی دے آنے پیر جی اے نال میں مکئی نہ آٹا آندا نال دیسی اے بھی آندا لنگڑا تو ہی کہ نہیں دیا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا آج سے پہلے سادی سادی کھاتا تھا چل آج روٹی پکا خود بھی گھی والی کھا. وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی گھی والی روٹی کا انتظام. پھر اپنے اپنے ہوتے ہیں جو بندہ اپنے باپ کی سخت باتوں کو بے عزتی کہے وہ بندہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو استاد کے تلخ جملوں کو بے عزتی کہے وہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو پیر صاحب کی تلخ باتوں کو اور سخت باتوں کو جو یہ کہے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے وہ ساری زندگی پا نہیں سکتا. رات آئی نا رات تو حضرت پیر فقیر اللہ بکوٹی بیٹھے ہوئے تھے. پھر اپنے اپنے جڑا تہڑی لنگر پکائے اسی لبے کہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکنا. رات آئی پیر صاحب نے اس لانگری صاحب کو بلایا اور بلا کے فرمایا تو ناراض ہوا اسے تو آخیا اسی آئی پیرا سارے نے سامنے مکی جڑا تا سخت جملے آخے لیکن میں تو کی یہ گل دسنا چاہنا ہے یہ جو بندہ مجھے پیسے دے رہا تھا نا اس کے پیسے حلال کے نہیں تھے یہ چوری کے پیسے تھے. لنگر پکے پیر فقیر اللہ بکوٹی کے دھر پہ اور پکے حرام کے پیسوں سے نہ. یہاں حرام کے پیسوں سے لنگر نہیں پکتا. کیوں؟ یہاں شکرانے کی محفلیں سجتی ہیں. تو جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے دھر پہ حرام کا نہیں چلتا. کتنے خوش نصیب ہیں بھائی ارشد تو اور تیرا بیٹا کہ جنہوں نے اپنے گھر میں شادی ہے کہا تھا انہوں نے کتنی ایک سنتی ہو سن تو ہی کیڑی ضرورت سی مولوی بلائی نہیں ڈبے لائی نہیں تو جائی کی بھی ماتما بنائی چھڑیا تو ہی ضرورت ہی ہے نہ سی یو کیا تو نواں کم شروع کیتا. کوئی نیا کام نہیں ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دولہا بیٹھا ہوا ہے ایس حضور بیٹھے ایس سامنے دولہا بیٹھا. میرے آقا نے اس سے فرمایا تیری شادی نہیں تھی؟ حضور شادی تھی. وہ جانو کار تیری نئی دویلی دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ دولہا عرض کرتا ہے حضور 2 گھڑیاں عطا فرمائیں ودھا کے مکھڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. چند لمحے گزرے حضور نے پھر دولہے کو دیکھا فرمایا تیری شادی نہیں ہے؟ شادی جی. جانو پھر گھر دلہن انتظار کر رہی ہے. وہ کہنا حضور 2 کڑیاں اور چاہیے ہو میں ودھا کے مکھڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا ٹائم اور گزریا پھر دولہا سامنے بیٹھا ہوا. حضور نے پھر دیکھا فرمایا تیری شادی نہیں؟ حضور شادی. جا گھر دلہن انتظار کر رہی ہے. اچھا اب تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا نا حضور 2 کڑیاں اور نہیں دینے میرے آقا نے فرمایا نا 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 جا گھر میں دلہن انتظار کر رہی ہے. یہ گھر پہنچے آکے امامہ اتارا نیام سے تلوار نکالی دیوار کے ساتھ لٹکائی. ابھی یہ باتیں کی تھی بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آ گئی اوے دیوانیوں کالی کملی والے تمہیں بلا رہے ہیں. یکدم سے اٹھے سر پہ امامہ رکھا اپنے گلے کے ساتھ تلوار لٹکائی اٹھ کے جانے لگے. گھر والی سامنے آئی آکے کہنے لگی میرے سر کے سائیں زندگی کی باتیں کوئی نہیں ہوئی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے آپ کدھر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی تیرا سائیں ہے تو میرا بھی کوئی سائیں ہے. مجھے میرے سائیں نے بلایا ہے. پہلے منتیں کرتا تھا اب خود بلایا ہے. دوسرا روز جنگ کا موقع ہے. میرے آقا غلاموں کو دیکھتے تھے کہ جب غلام لڑتے تھے تو حضور نکر میں کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج جنگ کا منظر نامہ بڑا عجیب ہے. دولہا ادھر جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے. دولہا ادھر جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے. دولہا ادھر جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ ادھر جاتی ہے. یہاں زمانہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار ہم مغرقن خذ یدینا ساحلنا اشکالنا. زمانہ کہتا ہے حضور نظر کرم فرمائے لیکن وہاں دولہے تیرے مقدر پہ صدقے جائے واری جائے. تو ادھر نگاہ ادھر تو ادھر نگاہ ادھر تو ادھر نگاہ ادھر. دولہا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ گرا. کونیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنا چاہا. میں دوڑ کے جاؤں حضور کے قدموں میں روح نکلے. ادھر جب انہوں نے کونیوں کے ساتھ اپنے
جسم کو گھسیٹنے کا ارادہ کیا، تو صحابی دوڑ کے آئے، انہوں نے آ کے پکڑ کے اٹھایا، ہم لے کے چلتے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا نہ، اسے لے کے نہیں آنا، جس نے شادی چھوڑی ہمارے لیے، خوشیاں چھوڑی ہمارے لیے، گھر چھوڑا ہمارے لیے، عزت چھوڑی ہمارے لیے، سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے، یہ آج یہ چل کے نہیں آئے گا، کملی والا خود چل کے آ کے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں کہڑیاں چڑیاں گلاں بولے ہو؟ آئی تسمی دسو نا ہی نا اشو تو نہیں کسے آخیا، تسیں کسے کاری آخیا یو بتیاں کیا لانے ہو آخیا کسے، بلکہ کہا تھا کسے مڑے جے نال ہوئی تا لوائی دیتی ہو سو 250 روپے نا تس گولا مارو پیچھا 11 سیٹیاں نکلون تو تسیں کہیں نہ ہونا، نہ فضول خرچی، نہ چنڈیار کوئی مسئلہ، نہ گولے اور مسئلہ، اور مسئلہ کس پہ ہے؟ حضور کی آمد پہ۔ یہ تم جھنڈیاں کیا چیز ہے میرے بھائی، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ خون باہر نکلے ایک ایک قطرہ نام مصطفیٰ پہ قربان کرتے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر ہم سے کوئی جان مانگے نام مصطفیٰ پہ واری ہو جائیں، صدقے ہو جائیں، حضور کے نام پہ مر مٹ جائیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کل بروز محشر ہوگا، سارا زمانہ آئے گا اور سارے زمانے والے آئیں گے، ان میں ہم جیسے فقیر بھی آئیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے نام کر دی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم الگ سے عاشقوں کی محفل سجے گی۔ تم کیا سمجھو، اور میرے عارف کھڑی نے فرمایا تھا عشق جنہ دی ہڈی رچیا، رونا کم اناہاں، اٹھ دیاں روندے بیندیاں روندے روندے ٹردیاں راواں۔ اور جن کے پاس سے عشق ہی نہ گزرا ہو انہیں کیا پتا جی عشق کی دنیا کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں۔ ہم نمازی حضور کی وجہ سے، حاجی حضور کی وجہ سے، قاضی حضور کی وجہ سے، صحابی حضور کی وجہ سے، آل بیت حضور کی وجہ سے، سارا زمانہ حضور کی وجہ سے۔ حضور نہیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں، کیا سال کے بعد ایک دن ہمیں شکرانے کی محفل سجانی چاہیے یا نہیں؟ نہ اچھو بولیا کوئی سنی گئی سی، ٹھیک بالکل تساں نے گلے خراب ہو سن، خدا نے بدلے یا گل آخیا کی تے نہیں نا، تساں کوئی کہا تھا کوئی دیکھنا ہوئی یا کوئی نہیں دیکھنا، اللہ اور یہ دیکھنے نہیں، سجانی چاہیے یا نہیں؟ تھوڑا زور لیا ہو، اب بولو وہ جڑے بولی سکنے ہو وہ بولو وہ، سجانی چاہیے یا نہیں سجانی چاہیے؟ خدا کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس روز سارا زمانہ حضور کی آمد کی خوشی میں کہہ رہا تھا آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ بس مارے کل 20 منٹ میں کڑی دیکھے ہی لگائے سے 20 منٹ پہ ایک نقشہ ایک سکتا حضور جس ٹائم آئے تک ایسا اے ذرا جتنے سنگی بیٹھی ہونا بس اور کہیں نہ آخیا ہے کہ اللہ کی چھوڑو جڑا میں زور لایا، سارے بولو آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ میں ایک منٹ ذرا سپیکر تھلے کرنا اس تو ساسا ہی آنے رہنے ہو مولوی مرگیاں باؤں کھانے میں مرگیاں کھانے ہم باغا بھی دینے والا تو صحیح دا سالہ بعد آہاں باغ دیو تے ایاں بھی کئی سوچی دینے دیو یا نہ دیو دیو مڑے پاپے دا سارے بولو دا ذرا مقابلہ کران دا بولی چالی کی نیو ہی آئے میں زور آئے میں تے پیرا ہی راضی کرنا سا لالا اللہ جلنا انہاں دی گل ہی اصلی میں جڑے دورا ہے باقی تساں نال روز پالا پینا رہنا گزرا جنازے قسم سیدھی ٹکرا ہوئی رہنا ذرا سارے بولو آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ آؤ اسی اماں جی سے پوچھتے ہیں جن ماں کی گودی میں میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، آؤ اسی اماں جی سے پوچھتے ہیں سیدہ طیبہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اے حضور کی امی جان
ذرا بتائیں تو صحیح نا جب میرے آقا تشریف لائے منظر کیسا تھا، حسن کیسا تھا، مقام کیسا تھا، مرتبہ کیسا تھا؟ حضور کی امی جان فرماتی ہیں لوگوں ہاں ہاں جب میرے سونے کی آمد کا وقت آیا میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے دیکھا اے حضور کی امی جان آپ نے کیا دیکھا؟ آپ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ آسمان سے فرشتوں کی فوجیں میرے گھر کی طرف آ رہی ہیں، گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ لفظ فوج کیوں استعمال کیا گیا، کیا وجہ تھی کہ فوج کا لفظ استعمال کیا گیا؟ لوگوں اس لیے لفظ فوج کا استعمال ہوا، فوجی ادب کے ساتھ چلتے ہیں، بازو ہلا کے چلتے ہیں، قدم ملا کے چلتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے اللہ جی نے فرمایا اے نوریو آج ادب کے ساتھ جانا ہے، محبت کے ساتھ جانا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جھوم جھوم کر محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے۔ تھوڑی آواز ایک والیوم کھولی چھوڑو بڑے باپے سارے سارے بولو آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ اے فرشتوں آج سے پہلے تم ادھر سے نیچے نہیں آئے، ادھر سے نیچے نہیں آئے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج مکے کی گلیوں میں آئے ہوئے ہو، کیا ہو گیا کہ تمہیں عرش چھوڑ کر فرش پہ آئے ہوئے ہو؟ اور لالا شاعر نے تخیل بیان کیا، بڑے حسین انداز کے اندر اس نے بیان کیا۔ فرشتوں نے بھی کہا ہوگا تمہیں نہیں پتا، بتا دو کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہوگا آج یوم خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے۔ سارے بولو آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ ایک بار میں چوک ہوا تھا تُس بولی چالی کی دیو میں حضور لانے استعمال میں تُسا سارے اسی علیہ اللہ جللہ می پر سینہ آیا چھتر سے گچھن تُسا کی نستے نہ لانا۔ اللہ سارے ایک بار بولو سارے بولو آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے۔ سارے بولو آ گئے آ گئے۔ حضور کی امی جان فرماتی ہے میں نے فرشتوں کو دیکھا، میرے گھر کی طرف آئے اور آ کے میرے کاشانے کو اپنی جھرمٹ میں لے لیا، جھرمٹ میں لے لیا۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں میرے کاشانے کو اپنی جھرمٹ میں لے لیا۔ دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے ہیں، چاروں طرف سے میرے کاشانے کو اپنی جھرمٹ میں لے لیا۔ اے حضور کی امی جان وہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ آپ فرماتی ہیں فَتَجَّتِ الْمَلَائِکَۃُ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر۔ فرماتی ہیں فرشتے آئے میرے کاشانے کو اپنی جھرمٹ میں لے کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نعرے لگا رہے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر۔ وہ فرشتے نعرے لگا لگا کے کہہ رہے تھے اے فرشتوں آج عرش سے نیچے آئے ہوئے ہو، محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں بلند کر رہے ہو، نعرے بھی لگا رہے ہو، اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا داستی ہو جی آ گئے مصطفیٰ آ گئے سارے بولو آ گئے مصطفیٰ۔ سنیا ذرا یہ شاعر کیا کہتا ہے یہ شاعر کہنے لگا سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، کب کہ جس گھڑی ہی سید الانبیاء آ گئے آ گئے آ گئے۔ لوگوں تم محفل سجا سکتے ہیں، آؤ جو فرشتوں کے سردار ہیں ان سے پوچھ کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم حضور کی امی جان فرماتی ہیں پھر میری نگاہ آسمان کے اوپر بڑھتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں اے حضور کی امی جان پھر آپ نے کیا دیکھا؟ آپ فرماتی ہیں رائی تو سلاست و اعلام، فرماتی ہیں پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ اے حضور کی امی جان وہ جھنڈے کہاں کے اوپر دیکھے ہیں؟ لوگوں جب آمد مصطفیٰ کی گھڑیاں آئی، جب حضور کی آنے کا وقت آیا، میرے اللہ جی نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل جا دنیا کے اوپر چلا جا، جنت سے 3 جھنڈے لے جا۔ یا اللہ یہ جھنڈے کہاں لے جاؤں؟ فرمایا ایک جھنڈا علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم علی ظہر الکعبہ، چلا جاؤ 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا اینڈ آف دی ورلڈ مشرق میں لگا دے، دوسرا جھنڈا اینڈ آف دی ورلڈ مغرب میں لگا دے، تیسرا جھنڈا میرا بیت اللہ کی چھت کے اوپر لگا دے۔ اے جبریل آج سے پہلے آپ کی ڈیوٹیاں تو کوئی اور ہوتی تھی، آسمان سے پیغام لے کے آتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی بیت اللہ کی چھت کے اوپر جھنڈے لگا رہے ہیں۔ جناب جبریل نے بھی کہا ہوگا کیا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا جی بتا دے۔ جناب جبریل کہنے لگے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بولو وہ سلیان علیہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو بولو وہ سارے اچھے بولو وہ ایک بار عرشد دن وہ خدا نے بولیو اس لیے روح خوش ویروں میں اپنے گھر محفل لائی ہوئے سارے بولو آ گئے مصطفیٰ آ گئے پیش کرنا کا اسی ذرا دیکھیا ساریاں بنایا نا حضرت جبرائیل امی کی دیکھیا ہو کیا کہتے لگے کاشانہ پاک کے سامنے سبحان اللہ ذرا اچھی آنکھو ذرا میں یہ سپیکر تاں پیچھے ہٹایا ایک نقشہ ایک دسنا گا اس تو میں کہہ کر رہا ہوں ایک چنڈے نہیں آخی چڑھا 11 گلنا بولے ہو حضرت دیکھیا جبریل نے کیا کہتا حضور کے کاشانہ پاک کے سامنے جناب جبریل نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اپنے دونوں کونیاں زمین کے اوپر نیچے رکھ کے آپ نے دونوں ہاتھ باندھ لیے اور کاشانہ پاک کی طرف جناب جبریل ہاتھ باندھ کے عرضیاں پیش کر رہے تھے کیا عرضیاں پیش کر رہے تھے اظہار یا سید المرسلین
اظہر یا خاتم نبیین اظہر یا نورا من نور اللہ اظہر یا رسول اللہ. ترجمہ سننا بڑا مزہ ہے سیا. سنیا ذرا. جناب جبریل کہہ رہے ہیں آ جاؤ نا. یہ تو نہیں نشی علی گل ہی نا. یہ چونکہ جڑے نقش بندی ہونا نا اندر چھریا والا یہ تا بولنے لگا نہ تجھ نہ بولیا پچھلے ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں آ جاؤ نا اے سارے نبیوں کے سردار آ جاؤ اے ختم نبوت کے تاجدار آ جاؤ اے اللہ کے نوروں میں سے سونے نور آ جاؤ اے رب کے سونے محبوب آ جاؤ. عربی کا شاعر ہے عربی کا شاعر اس نے حضرت جبریل امین کی باتوں کا ترجمہ کیا. میں پیر صاحب کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عربی کے شاعر نے ترجمہ کیا حضرت جبریل امین یا انہا گلنا اظہر یا سید المرسلین اظہر یا خاتم النبیین اظہر یا نورا من نور اللہ اظہر یا رسول اللہ. ترجمہ کیا عربی کے شاعر نے اور ترجمہ کر کے کہتے ہیں گویا جبریل کہہ رہے تھے فجاء محمد سراجم منیرا. صدقے جاؤں شاعر تیری شاعری پہ اس قلم پہ اس سیاہی پہ جس سے تو نے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا ہے. یہ شاعر بول کے کہتا ہے فجاء محمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فجاء محمد سراجا منیرا. پھر اردو والے نے بھی ترجمہ کیا ڈاکٹر صاحب اور اردو والا ترجمہ کر کے کیا کہتا ہے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ ہمیں غریبوں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل آخری 2 منٹ میں ایک منظرنامہ پیش کر رہا ہوں لیکن ایک دفعہ آخری چھوڑو ذرا سارے بولو حضور آئے تو دل وہ چٹیاں ٹوپیاں آنے ہوتی ہے وہ سونیاں ٹوپیاں پہن کے اپنے آستانے کے ساتھ وفا نبھانے والوں پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں شکریہ ادا کرو ان ہستیوں کا جنہیں تمہیں بازار سے اٹھا کے دنیا کی دلدل سے اٹھا کے کملی والے کی بارگاہ کی حاضری نصیب کروا دی ہے. بولو سارے حضور آئے تو دل جگ. آخری منظرنامہ اے حضور کی امی جان آپ بتائیں نا جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے کیسی آپ فرماتی ہیں لما وداتو ولادی محمدہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی فرماتی ہیں وداتہو مدہولا مدہولا مسرورا مخدولا مغسولا مطیبا ساجدا للہ ورافعا یدیہ الى السماء. آخری نشہ جڑا نا نشہ کسی آنے سمجھو یہ ایک نشہ حضور کی محبت نا بالکل ایپر چاڑی اتفاق ہوتا. سبحان اللہ. میں جملے پھر تو سڑے نہ کرنے جڑی حضور کی انبی آخری کیا نے فرماتی ہیں وداتہو مقہولا مدہولا مسرورا مخدولا مغسولا مطیبا ساجدا للہ ورافعا
یدیہ الی السماء. آپ فرماتی ہیں لوگو جب میرے بیٹے کی آمد ہوئی فرماتی ہیں بداتہ مکحولا میں نے آنکھیں دیکھی سرما لگا ہوا تھا مدہونا میں نے بال دیکھے تیل ملا ہوا تھا فرماتی ہیں مسرورا میں نے لب دیکھے مسکرائے جا رہا تھا فرماتی ہیں مختونا ختنہ بھی کیے ہوئے تھے مغسولا غسل بھی کیے ہوئے تھے مطیبا میں نے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا مجھے عطر و عنبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی فرماتی ہیں لوگوں ساجدا للہ آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا میں نے دیکھا میرے بیٹے کے لب ہل رہے ہیں فرماتی ہیں میں نے چاہا سمیتوں میں سجدے میں سر رکھ کر کیا کہہ رہے ہیں فرماتی ہیں میں نے قریب جا کے سنا میرا بیٹا سجدے میں سر رکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی اللہ سنیا میری گناہگار امت کی بخشش فرما جو آئے ہماری بخشش کی دعا کریں عرش پہ جائیں ہماری بخشش کی دعا کریں حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں ہم حضور کو قبر انور میں رکھ رہے تھے لب ہل رہے تھے میں نے خود سنا حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی ہماری بخشش کی دعا کر رہے تھے اس میں دسو ارشد رو تو یہ تو نکایا کو مالالا ہم صبح کی آمد تک کہتے رہیں گے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ حضور کے عشق کا ہم دعویٰ کریں اور ان کی سنتوں پہ عمل نہ کریں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے آنے کی خوشیاں منائیں اور 5 وقت نماز کی پابندی نہ کریں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے آنے کی باتیں کریں اور غلط کاموں سے پوری سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچا کے ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے نماز کا حکم 750 مرتبہ کم و بیش قرآن کے اندر حکم دیا ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا کیوں فرمایا ہم عاشقوں کو دیکھیں گے یہ میرے یار سے محبت کتنی کرتے ہیں اصلا ایک کشمیر میں سنگی ہے وہ پیر سائیں وہ پجے چنے نہیں ہونے اے ویچنا سی پنڈی تے میں اسا آخیا وہ سنے پائی ہوئے تے اس وہ ایک چھاننی جی بنائی سی اپنی دیسی چھاننی بنائی بڑھا کے رکھی سے وہ میں اسا آخیا وہ سنے پائی اسا آخیا استاد جی چھاننی لگی ہے چھاننی لگی ہے باٹے تھلے جاسن تے سنے اتے رس یہ چھاننی لگی ہوئی ہے جس کے سینے میں حضور ہوں اور جا کے وہ کہے اللہ اکبر اور خدا سے مانگے اور خدا عطا نہ کرے ممکن ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ جا کے وہ باتیں کرے اور خدا اس کی سنے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ جو پیچھے تک جتنے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے کہتا ہوں آج اٹھنے سے پہلے نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں بہت اونچی آخی چھوڑے ذرا پیسے پھیری میں لوگ کہیں دیا وہ خدا نے بندے نماز نہیں آخے یا ووٹا نہیں نہ آخیا خواجہ جی نماز نہیں آخے رے کسمی اللہ نے جب ووٹا نہیں آنا لگا تھا مجھے گچھی لگونا نماز نہیں آنا سب اچھی آنکھوں نے پڑھ سونا انشاءاللہ سارے پڑھ سونا پتروں کی پڑھا سونا تیہاں کی پڑھا سونا کہنے عورتوں کی بھی دعوت دے سونا محلے بھی پھر دعوت دے سونا تم 5 وقت نماز کی پابندی کر کے دیکھو پھر خدا سے مانگنا دیکھنا دیتا یا نہیں دیتا عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا
یہ ادھر کے سودے نہیں ہیں. میں تو سنا لوں زیادہ زور کرنا چھوڑ دیا مت اپنی سودا کرے گی نو وقت آخر عارف کھڑی ڈھونڈیے کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جان گا نور محمد والا نور محمد کدے نہ بجھے سے وعدہ حق دانا نور محمد کدے نہ بجھے سے وعدہ حق تعالی. اللہ میرے پاس لفظ نہیں ہے میں جن کو پرو کے ایک تسبیح بنا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں. اللہ جانتا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ہمارے بچے آپ کے نوکر ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر رنگ چڑھا دیا اللہ والا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ. آپ اتنے دور سے چل کر آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. اللہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت بنائے. میری مجبوری ہے جانا, مغروری نہیں ہے, مجبوری ہے. آگے بہت سارے سنگی ایک جگہ انتظار کر لیں. میں گیسا دونا نہیں محفل گزرا اپنے پاس کسی تو میں نے جانا ہے, میری مجبوری ہے. میں پیر صاحب کی بارگاہ میں پھر ملتمس ہوں, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے. ہمارا جو کچھ ہے یہ سب آپ کا اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہا ہے. ہماری نسلیں آپ کی غلام ہے جی, آپ کی نوکر ہے. اللہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت. اور جنہ بڑے سنگیا نے کہا محفل لائیا رنگے رہو آباد رہو تو ایئی لائیا تو سال آباد لانے ہے رہا پولیس کی چھوڑنا نہ, ٹھیک ہے نا. اس طرح بطیہ لائی کا لایا, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو آباد فرمائے. جس بڑے عزیز کی شادی اللہ اس کی اللہ عارس اللہ اس کی خوشیاں نصیب کرے. بڑی جڑی وہ عزیزہ ہی اللہ اس کی بھی خوشیاں نصیب کرے. حضور نے صدقے نال اللہ انہاں کی مالا مال کرے. دنیا نہ کوئی غم تکلیف پریشانی انہاں نے نیڑیاں بھی نہ گزرے. اللہ انہیں اتنی خوشیاں دے جنہاں اپنی خوشیاں حضور نے نہ کیتیاں. اللہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ لائے. وما علینا الا البلاغ المبین.